بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون کا رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 73، یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے تفسیر کے لیکچر میں۔ آج انشاءاللہ میں یہاں سے تفسیر شروع کروں گا اس رکوع کی۔ آدھی تفسیر ہو چکی ہے، آدھے رکوع کی تفسیر باقی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین۔ پچھلی جو آیات تھیں ان میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلم یدبروا القول، کیا یہ اس کلام قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا ان کے پاس وہ باتیں آئی ہیں جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئیں؟ کوئی نئی نصیحت تو نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ رسول کو پہچانتے ہی نہیں ہیں؟ 40 سال تو رسول تمہارے درمیان موجود رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ صحیح اور غلط کا، سچے اور جھوٹے کا؟ ام یقولون بہ جنہ، پھر اللہ نے کہا ہو سکتا ہے ان کو جنون ہو تو غور کرو، کیا ان میں تمہیں جنون نظر آتا ہے؟ 40 سال تمہارے درمیان رہے ہیں اور اب بھی مجنونوں کی کیا ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی وجہ بیان کی، فرمایا کہ اصل میں یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر حق لوگوں کی خواہشات کو فالو کرنا شروع کر دے، یعنی حق وہ ہو جو لوگوں کی چاہت ہو، تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کتنی پیاری دلیل دی دیکھیں قرآن نے کہ تمہارے پاس سوائے اس کے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم میں سے ہر شخص چاہتے ہیں میری خواہشات پوری ہوں۔ تو اگر انسان اپنی خواہشات ہی کو مطلوب بنا لے گا اور اللہ کی طرف سے اس پہ مہر لگ جائے کہ ہاں جی جو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے پوری کرے، حق کو نہ دیکھے، بلکہ جو جس کی خواہش ہو وہی حق ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی دیر کے لیے خود سوچو، یہ تو نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر۔ ایک اور اشکال نبوت پہ ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری قوم کی مخالفت میں دشمنی مول رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی مالی مفاد ہو۔ یعنی دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ نہ یہ مجنون ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، تمہارے درمیان یہ رہے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی نیا دعویٰ بھی نہیں کر رہے، کوئی اچھمبے کی بات ہو، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو۔ تو جب یہ سب چیزیں ثابت ہو گئیں تو ایک امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ پیسوں کے، معاذ اللہ نقل کفر، پیسوں کی لالچ ہو ان کے دل میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ام تسألهم خرجا، بتاؤ کیا یہ تم سے پیسے مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب سے اجر کے متوقع ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا جو اجر ہوگا وہ ان سے بہت بہتر ہوگا، آخرت کی امید پہ یہ دعوت دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ اس سیدھے راستے سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ وہ سیدھا ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا ایک لطیف انداز ہے کہ بعض دفعہ اس لیے آپ سیدھے راستے کو چھوڑتے ہو کہ آپ کو یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں جب جرم کروں گا تو مجھے اس کی سزا بھی ملے گی۔ دنیا میں تو سزا ملتی نہیں ہے، تو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جب آخرت کا یقین نہیں ہے تو دنیا میں پھر انسان ہر الٹا کام کرتا ہے اور اس پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو اب سزا کا خوف ہی نہیں ہے۔ جب سزا کا خوف ہی نہیں ہے تو یہ تفتیش کے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے ان کو۔ یعنی بات اس کی مانی جائے گی نا جو جس کو خوف تو ہو، تب وہ فیصلہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے جج ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے فیصلے کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے، اپنے مفاد میں فیصلہ کرے۔ لیکن اگر اس کو ڈر ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا 100% غلط، تو سپریم کورٹ میں میرا کیس چیلنج ہو سکتا ہے، لوگوں میں بدنام ہو سکتا ہوں، یا میری جاب جا سکتی ہے، پھر بہت مشکل ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے۔ تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل کی دنیا میں تو فیل ہو چکے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آخرت پر ان کو شک ہے، یقین نہیں ہے،
تو اب لاؤبالی پن کا شکار ہیں. تو جو لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں کرتے وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ پھر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا، پھر اس پہ چلنا، یہ فضول کام لگتا ہے. تو وہ مادی باتیں جب آپ ان کے سامنے کریں گے، دنیا کی ترقی کی باتیں کریں گے، تو وہ اس پہ کان ضرور دھریں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر ہم ان پر رحم کر لیں اور ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، یعنی اگر بالفرض ان پر کوئی عذاب آ جائے نا، آخرت کا تو خوف ہے نہیں ان کے دل میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نافرمانوں پہ کوئی عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قحط آتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، کچھ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم مصیبت دور کرتے ہیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مصیبت کوئی اللہ نے تھوڑی دی تھی یا کوئی ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں. کبھی بارشیں ہوں گی، کبھی قحط آئے گا، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماریاں ہوں گی، یہ تو مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب مسائل آئے تھے اس وقت یہ بات کرتے ہیں نا، اس وقت تو سب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہو. تو یہ بات قرآن نے یہاں بیان کی. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم کھول دیں وہ چیز جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ضرر، ضر کہتے ہیں ضرر کو، جو جس مصیبت میں انسان مبتلا ہو ہم اس مصیبت کو ان سے دور کر دیں، تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ لَلَجُّوا. لجو کا معنی ہوتا ہے گھس جانا کسی چیز میں. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردان گھس جاتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نے کوئی عذاب دیا نا ان کو، کوئی ٹینشن، کوئی بیماریاں پھیل گئیں، کوئی وبائیں پھوٹ گئیں، کچھ بھی عذاب، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو ہم اب اللہ کی مان کے چلیں گے، اور مایوس ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے بھی یہ مصیبت دور نہیں ہوگی. اللہ اپنا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. جب ٹالتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اور بڑی تباہی میں پڑ جاتے ہیں اور سرکشی بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں اب تو ہم نے چلنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، خدا تو نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے ساتھ انسان کی شکایت کی ہے کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ، انسان کا رویہ یہ ہے اللہ کے ساتھ. آگے اللہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ آخرت کے جو منکر ہیں نا وہ دنیا کے عذابوں سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فرمایا ہم تحقیق پکڑ چکے ہیں ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے لیے تواضع نہیں کی. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہے، تواضع اختیار کی. تضرع کا معنی بھی عاجزی کرنا. یہ اشارہ ہے مکہ میں قحط پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد. تو جب وہ قحط کی حالت ہوئی تو مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہوئی کہ اس عذاب میں بھی یہ لوگ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. یعنی عام طور پر تو کافر بھی اس عذاب میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن یہ لوگ اس میں بھی اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. دنیا کے عذاب میں بھی قحط پڑا تھا مکہ مکرمہ میں جس میں بہت حالات خراب ہو گئے تھے. تو جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، میجورٹی اسی طرح ڈٹی رہی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک شکایت ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم ان کو عذاب میں پکڑ چکے ہیں، لیکن یہ اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور نہ اپنے رب کے سامنے جھکے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو وقتی عذاب ہیں، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی دخان کی صورت میں. یہ تو ہم تمہیں تنبیہ کے لیے عذاب دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات جب عذاب آئے گا نا تو اس میں مہلت نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بابن، ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، ایک شدید عذاب والا، یعنی آخرت والا. اذا ہم فیہ مبلسون، پھر یہ اس میں مایوس ہو جائیں گے. ابھی تو اہل مکہ پہ قحط آیا تو تھوڑی سی بعض لوگوں کو امید تھی کہ یہ قحط دور ہو جائے گا، اس لیے خدا کے سامنے جھکے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں لیکن ایک عذاب ایسا آنے والا ہے جس میں تم سب مایوس ہو جاؤ گے، وہ عذاب پھر ٹلے گا نہیں. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل یہی ہے کہ اس جو شروع ہوا یہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اسلام کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا، کھاؤ بھی اچھا، عمل بھی اچھا کرو. اور ایک ہی راستہ ہے
یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس رکوع کی. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی امت ہے, سارے پیغمبروں کا بیسک دین ایک ہی ہے, اور یہی اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں. ایک خدا کو ماننا ہے, کریٹر کو ماننا ہے, نہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ انسان ارتقاء کی پیداوار ہے, نہ ایک خدا نے کائنات کو پیدا کیا, خالق ہے, اور اس کے احکام کیا ہیں, اس نے پیغمبروں کو بھیجا. عمل کیا ہے؟ عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ کھانا بھی پاکیزہ اور عمل بھی ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے. یہی ایک دین ہے, اور اس بیسک دین کو چھوڑو گے تو وہ جو چھوڑے گا وہ فرقہ واریت کہلائے گی. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, تو اس اصل دین سے تم سب نے چمٹے رہنا ہے. اور اس رکوع میں ایک اہم آیت یہ بھی تھی, لا نکلف نفسا الا وسعها, اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہیں, تمہاری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے. اور اہم آیت اس رکوع میں یہ بھی تھی, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے, مجھے جو اچھا لگ رہا ہے حق بھی وہی ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا, نظام کائنات تباہ ہو جائے گا. آپ کو اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنا پڑے گا. آج دیکھ لینا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہر آدمی کو فتویٰ مفتی سے وہی چاہیے جو اس کو فیور کر رہا ہو, کاروبار میں فتویٰ وہی چاہیے جو مجھے فیور کر رہا ہو. جس نے جو بزنس کرنا ہوتا ہے نا, جب علماء کہتے ہیں یہ بزنس جیسے بلاک چین ہے, سب علماء کہتے ہیں جتنے بھی معتبر علماء یہ حرام ہے, ناجائز ہے. فارکس ٹریڈنگ میں 20 صورتیں حرام ناجائز ہیں. ڈالر کو آپ کرنسی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو جب علماء کہتے ہیں ناجائز ہے تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہاں سے ناجائز ہو گیا. یہ تو میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو مذہبی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, ان کو تو فکر ہی نہیں ہے. جو مذہبی لوگ ہیں لیکن شہوت پرست ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فتوے لانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پہلے ان کی خواہشات ایک بنتی ہیں, یعنی یوں نہیں کرتے کہ پہلے ہم تحقیق کریں, جو حق ہوگا ہم اس کے مطابق تجارت کریں گے. نہ تجارت تو کرنی ہے, پروفٹ تو کمانا ہے, نفع تو اس طریقے سے کمانا ہی کمانا ہے. باقی پھر اپنی حساب سے دیکھیں گے کون سا اسکالر جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس کے جائز ہونے کی. تو دنیا میں بڑے بڑے اسکالر پڑے ہوئے ہیں, معتبر علماء سے وہ رابطہ نہیں کرتے, کیونکہ معتبر علماء ان کو فتویٰ دیتے ہیں ان کی رائے کے خلاف, ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنی رائے کے مطابق. تو یہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اللہ کہتے ہیں حق تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا, تم نے اپنی خواہشات کو حق کے تابع بنانا ہے. آگے چلتے ہیں جی, ہم اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. سورہ مومنون کا رکوع نمبر 5 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ, اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا, لَكُمُ السَّمْعَ, تمہارے لیے سماعت کو, کان کو, والابصار, اور نگاہوں کو, یعنی دیکھنے کی طاقت بھی دی, سننے کی طاقت بھی, والافئدہ, اور دل پیدا کیے, فؤاد کی جمع افئدہ. قلیلا ما, بہت ہی تھوڑا ہے. قلیل کا معنی تھوڑا, ما جو ہے نا قلیل کے بعد جب لگتا ہے تو اس کا معنی بہت زیادہ تھوڑا. قلیلا ما, بہت تھوڑا, تشکرون, تم شکر کرتے ہو. یہ بھی مبالغہ قرآن کا اصل مطلب ہے تم شکر ہی نہیں کرتے. تو بعض دفعہ جب کوئی کام نہیں کیا جاتا نا تو اس کو تھوڑے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تم بہت تھوڑا کرتے ہو, تو مقصد ہوتا ہے کہ نہیں کرتے تم شکر. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو, فی الارض, زمین میں. ذرا کا معنی پھیلا دیا, ذریت سے نکلا ہے, ذریت اولاد کو کہتے ہیں نا کیونکہ پیدا ہوتی ہے وہ. تو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بکھیر دیا, یعنی پیدا کر کے پھیلا دیا زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور پھر اسی کی طرف تم جمع ہو جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے, وَيُمِيتُ, اور موت بھی دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کے لیے رات اور دن کا اختلاف ہے, یعنی وہی اس اختلاف کا مالک ہے. کیا مطلب, اسی کے کنٹرول میں ہے کہ رات اور دن کے ٹائم میں اختلاف کر دینا, کبھی رات لمبی دن چھوٹا, کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی. افلا تعقلون, تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. بل قالوا, بلکہ یہی کہتے ہیں, یعنی عقل سے کام تو نہیں لیتے, کرتے کیا ہیں, کہتے کیا ہیں. مثل ما قال الاولون, وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلے والے لوگوں نے کی ہیں. ایک ہی اعتراض ہے ان کا بڑا پرانا. وہ کیا اعتراض ہے. قالوا, کہتے ہیں, اذا متنا, کیا جب ہم مر گئے. متنا, متنا بھی آتا ہے, متنا بھی موتنا سے ہے نا. اگر سمیع یسمع سے ہو تو متنا پڑھا جائے گا, اور نصر ینصرو سے ہو تو متنا پڑھا جائے گا. تو یہ دونوں باب سے آتا ہے, ماتا یموتو ماتا یماتو.
تو یا ماتا یمیتو اس وقت ذہن میں نہیں ہے سمیہ سے ہے یا ضربہ سے ہے، لیکن موتنا ہے تو متنا پڑھا جائے گا اور موتنا ہے تو متنا پڑھا جائے گا۔ اذا متنا جب ہم مر گئے، وکننا ترابا اور ہو گئے ہم مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، عظم کی جمع عظام، انا تو کیا ہم ہوں گے، لمبعوثون دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہم۔ لقد وعدنا تحقیق وعدہ کیا گیا ہے ہم سے، وعدنا ضربنا کی طرح پیسو وائس، نحنو ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی، ہذا اس بات کا، من قبل پہلے بھی، یعنی اس بات کا تو ہم سے بہت پہلے سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے افسانے۔ ان کے بعد جب الا آتا ہے نا تو ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کے افسانے۔ اساطیر کو کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں میں، اسطورہ کی جمع ہے، سطر ہوتا ہے نا عربی میں، اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں سطر، ایک لائن کو کہتے ہیں، تو عربی میں سطر کا معنی لکھنا، تو لائن کے معنی میں بھی جو لکھی ہوئی لائن ہوتی ہے۔ اسطورہ ما یسطر بہ، وہ چیز جو لکھی گئی ہو، جس کے ذریعے تحریر وجود میں لائی گئی ہو، جیسے اضحوکا، ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، اضحوکا لطیفہ کو کہتے ہیں، وہ چیز جس کے ذریعے ہنسا جائے۔ تو اسطورہ وہ چیز جس کے ذریعے لکھی جائے، یعنی لکھی ہوئی تحریر، اور اساطیر اس کی جمع یعنی لکھی ہوئی تحریریں۔ تو پرانے زمانے کی لکھی ہوئی تحریریں، یعنی جیسے کہانیاں ہوتی ہیں نا، لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا جاتا ہے افسانے، کہانیاں۔ تو یہ پرانے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں، لکھی ہوئی تحریریں ہیں جو قدیم سے آسمانی کتابوں میں چلی آ رہی ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قول اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لمن الارض کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا اور وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے، کون اس کا مالک ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ ان قریب یہ کہیں گے، للہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، افلا تو کیا تم تذکرون نصیحت حاصل نہیں کرتے، قل من رب السماوات السبع کہہ دیجئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم اور بہت بڑے عرش کا رب کون ہے، سیقولون یہ فوراً کہیں گے، للہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے، افلا تتقون تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو، قل من بیدہ کون ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء جس کے پاس ہر چیز کی ملکیت ہے، ملکوت ملکیت، اختیارات جس کے ہاتھ میں، بیدہ کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیارات ہیں، وَهُوَ يُجِيرُ اور وہ پناہ بھی دیتا ہے مختلف آفتوں سے، اجارہ یجیرو، اجارن کا معنی کسی کو پناہ دے دینا کسی بھی مصیبت سے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کے خلاف، یعنی اللہ پناہ دیتا ہے لیکن اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، لا یجار علیہ نہیں پناہ دی جا سکتی علیہ اس اللہ پر، یعنی اس اللہ کے خلاف آپ کسی کو پناہ نہیں دے سکتے کہ اللہ عذاب دینا چاہ رہا ہو اور آپ نے پناہ دے کے اللہ سے بچا لیا اس کو۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی پناہ کی مالک بھی اللہ ہے اور ہر چیزوں کے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے۔ قل تو کہہ دیجئے، فَأَنَّا کہاں تم تسحرون جادو کیے جا رہے ہو، سحر جادو کو کہتے ہیں نا، تسحرون تضربون کی طرح، سحرہ یسحرو کا معنی ہے کسی پر جادو کرنا، تسحرون پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، یعنی کیا تم پر جادو ہو رہا ہے، تو آسان ترجمہ ہم یہ کریں گے کس طرف بہکے جا رہے ہو تم، کیونکہ جس پہ جادو ہوتا ہے نا اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی تو وہ ادھر ادھر بہکا جا رہا ہوتا ہے، تو فَأَنَّا تسحرون تم کہاں جا رہے ہو بھٹکتے ہوئے، آسان ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ بل اتیناہم بالحق اللہ کہتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یعنی ان پہ جادو وادو نہیں ہوا ہے اور ان کی عقل ایسا نہیں ہے کہ عقل ٹھکانے نہ ہو اور جادو ہو گیا تو عقل کام نہیں کر رہی تو غلط ٹریک پہ چل پڑے ہو، نہ بل اتیناہم بالحق اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی حق کا انکار کر کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ نہیں ٹھہرایا اللہ نے کسی کو اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اور نہیں ہے اس خدا کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ کوئی الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے،
اذن اگر ایسا ہوتا، اذن کا مطلب کئی بار بتا چکا ہوں، اذ کان کذا، اگر ایسا ہوتا، لذهب تو لے جاتا، کلو الہ ہر معبود، بما خلقا اس مخلوق کو جو اس نے پیدا کی. ذہبہ کے بعد جب با آئے تو اس کا معنی لے جانا، ذہبہ بما خلقا لے جاتا، ما اس مخلوق کو، خلقا جو اس نے پیدا کی. تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے لے جاتا. وَلَا عَلَا لام تاکید کے لیے ہے، علا کا معنی علا یعلو علوًا، یہ لفظ کئی بار آ چکا ہے. علا بعضهم علا بعض، اور ان میں بعض پر سرکشی کرتے، چڑھ دوڑتے. علا کا مطلب علو، چڑھ دوڑتے اس کے اوپر، یعنی ان معبودوں میں بڑی لڑائیاں ہو جاتی. سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک ہے، عما ان عیبوں سے، یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں. وصف یصف کا معنی بیان، ہم کہتے ہیں نا جناب کی توصیف کی، یعنی جناب کی توصیف کا مطلب اس کا وصف بیان کیا. عالم الغیبی غیب کا بھی جاننے والا ہے، والشہادہ اور جو حاضر چیزیں ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے. فتعالی پس بہت بلند ہے، عما ان معبودوں سے، یشرکون جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. جناب سورہ مومنون کا رکوع نمبر 5 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5، اس کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بہت آسان اور دلچسپ تفسیر ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں دھمکیاں دیں ان کو، مشرکین کو، کہ دیکھو کبھی قحط کا عذاب آتا ہے، کچھ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس عذاب میں، جیسے ہی عذاب ٹلتا ہے تو پھر سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں، قحط کا عذاب آئے یا کوئی بھی عذاب آئے رجوع بھی نہیں کرتے. تو ان کو اللہ نے پچھلے رکوع کے آخر میں دھمکی دی اچانک کہ دیکھو ایک دن عذاب آئے گا، پھر وہ ٹلے گا نہیں، وہ آخرت کا عذاب ہوگا. دنیا چونکہ دارالامتحان ہے اس لیے اس میں عذاب آتے ہیں تو ٹلتے بھی ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں. آخرت دارالامتحان نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے. تو وہاں جب عذاب آئے گا تو تم مایوس ہو جاؤ گے، وہ ٹلے گا نہیں. تو یہ دھمکی جو اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو ڈرایا. اس کے بعد اللہ پھر عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر میں نے آخرت نہ رکھی ہوتی اور تمہارا آخرت میں حساب و کتاب نہ ہوتا، کیونکہ مسئلہ یہی تھا نا، قرآن میں پچھلے رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جواب دہی کا خوف نہیں ہے، تو اس لیے بدماشیوں میں آگے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں جواب دہی کا خوف ہے کیوں نہیں؟ میں نے آنکھ بنائی، میں نے کان بنائے، میں نے دل بنایا، تو تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی بنا دیا میں نے، تم سے حساب نہیں لوں گا میں ان چیزوں کا، جو مرضی کرتے رہو دنیا میں. تو اسی مضمون کو قرآن اس رکوع سے شروع کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں پیدا کی، وَالْأَفْئِدَةَ دل پیدا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ مانو کہ خدا نے پیدا کیا، تو جب اس نے پیدا کیا ہے تو ان آنکھوں سے سیدھا راستہ دیکھو، ان کانوں سے حق سنو، اس دل سے حق کو سوچو. تم کیا کر رہے ہو؟ ان آنکھوں سے بس وہ چیز دیکھ رہے ہو جس میں تمہیں مزہ آئے، کانوں سے وہ سن رہے ہو جس میں تمہیں مزہ آئے، دل سے وہ سوچ رہے ہو جس میں تمہیں مزہ آئے. تو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہو، حق کے لیے نہ کان استعمال کر رہے ہو، نہ آنکھ استعمال کر رہے ہو، نہ دل استعمال کر رہے ہو. تو یہی ناشکری ہے بہت بڑی. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، واللہ ہی وہ تو ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو جو پھیلا سکتا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف تمہیں جمع بھی کیا جائے گا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ تم اس کے تو قائل ہو خدا نے پیدا کر کے پھیلا دیا، اس کو نہیں مانتے کہ وہ دوبارہ جمع بھی کر سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ واللہ ہی تو وہ ذات ہے جو حیات بھی دیتا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، وہ بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے. وَيُمِيتُ اور موت بھی دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اسی کے لیے دن اور رات کے اختلاف ہیں، کیسے سردیوں گرمیوں میں دن اور رات چینج ہوتے ہیں. اور اس اختلاف میں یہ بھی داخل ہے کہ رات ختم ہوتی ہے دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے. افلا تعقلون تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جو خدا یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کسی حکمت سے کر رہا ہے نا. اس نے تمہیں مار کے مٹی کر کے ختم کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے تصرفات اور قدرت کے نمونے تمہیں کیوں دکھاتا؟ اللہ کہتے ہیں ان سب باتوں میں نہ یہ غور کرتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں. بل قالو بلکہ ایک ہی بات انہوں نے زبان سے رٹی ہوئی ہے کہ بھئی کوئی آخرت نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے. اور ان کے پاس جو دلیل ہے نا آخرت کے انکار کی، وہ وہی دلیل ہے جو تمام پیغمبروں کے مقابلے میں پچھلی قوموں نے دلیل دی ہے. بل قالو مثل ما قال الاولون
اللہ کہتے ہیں تمام دلائل کو یہ ایک طرف رکھتے ہیں اور وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلے لوگوں نے کہی ہیں. وہ کیا کہی ہیں؟ قالو، پچھلے لوگ بھی یہ کہتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو گئے، انا لمبعوثون، تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو کوئی سائنسدان نہیں کہتا، نہ حکیم جالینوس نے کہا، نہ کسی پرانے حکیم نے، طبیب نے، ڈاکٹر نے کہا، نہ آج کا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے. اس کھوپڑی میں آنے والا، سب عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. لقد وعدنا نحن، اس کا تو ہم سے بھی وعدہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی، آباؤنا ھذا، اس بات کا، من قبل، اس سے پہلے، اس بات کا تو بہت پہلے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے. آج تک ہم نے کوئی مردہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ بات مگر پرانے لوگوں کے پرانے قصے، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے مردہ زندہ ہوا ہو. اللہ دلیل دیتے ہیں کہ تمہیں یہ عقل سے بعید بات لگتی کیوں ہے؟ یہ تو دلیل نہیں ہوئی نا کہ ایک کام نہیں ہوا تو وہ فیوچر میں ہو بھی نہیں سکتا. یہ کون سی دلیل ہے؟ آپ جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آج تک کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ مردے زندہ نہیں کر سکتا. بہت سارے کام ایسے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے لیکن فیوچر میں ہو جاتے ہیں. بہت سارے کام آج ہو رہے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوئے. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. تم دلیل یہ دو کہ خدا کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے مردہ دوبارہ زندہ کرنے کی. یہ دلیل دو تو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ خدا پاورفل ہے، اور تم بھی اقرار کرتے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے. وہ اتنے بے عقل نہیں تھے کہ وہ یہ کہتے کہ کائنات خود سے بنی، وہ مانتے تھے کسی نے بنائی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم خود اقرار کرتے ہو. تو آؤ ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ، قل لمن الارض، اے نبی ان سے پوچھئے کس کے لیے زمین ہے بھائی؟ یہ زمین کا مالک کون ہے؟ ومن فیہا، اور وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ. سیقولون للہ، یہ عنقریب یعنی فوراً کہیں گے اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ جب یہ اللہ کے لیے، اللہ اس کا مالک ہے، تو جو اتنا پاورفل ہو وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ قل افلا تذکرون، تو کہہ دیجئے پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جو اتنا پاورفل خدا ہے وہ کیوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قل من رب السماوات السبع، اچھا پھر آپ ان سے پوچھئے کون ہے 7 آسمانوں کا پیدا کرنے والا؟ مشرکین مکہ 7 آسمانوں کے وجود کو مانتے تھے کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا، تو یہ بات ان میں شائع ہو چکی تھی. تو اس کو کہتے ہیں دلیل الزامی. ایسی دلیل جس کو سامنے والا تسلیم کرتا ہو تو اس کی دلیل کو اسی پہ رد کر دینا. قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجئے بتاؤ 7 آسمانوں کا پالن ہار رب کون ہے، مالک کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور بہت بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے بھئی یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں. قل، کہہ دیجئے افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ ایک طرف تم مانتے بھی ہو کہ اس کائنات کا مالک بڑا پاورفل ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے. تم یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے کہ وہ خدا تمہیں سزا دے سکتا ہے؟ بار بار یہ کیوں کہتے ہو یہ عقل سے بعید ہے؟ جو اتنا پاورفل ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کیسے پیدا کرے گا، تو وہ اس کے عذاب سے تمہیں ڈرنا چاہیے. تم اس کی توہین کر رہے ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی آپ ان سے تیسرا سوال پوچھئے بتاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے اختیارات ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے اس کائنات میں وہ. وہو یجیر، وہ عذاب سے پناہ بھی دے سکتا ہے، کتنی بڑی سے بڑی مصیبتوں وہ بچا سکتا ہے. ولا یجار علیہ، لیکن وہ مصیبت دینے پر آ جائے تو کوئی اس کے خلاف تمہیں نہیں بچا سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون یہ سب کچھ، کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں؟ سیقولون للہ، فوراً یہ کہیں گے بھئی اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات. قل، پھر اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فانا تسحرون، پھر تم پر جادو جو کیا گیا ہے تو تم کدھر کو جا رہے ہو؟ یعنی اس جادو کی وجہ سے تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے. فانا، کہاں جا رہے ہو پھر تم؟ یعنی پھر تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس کا مطلب تم سیدھے ٹریک سے ہٹ گئے ہو. کسی نے تم پہ جادو کر دیا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو کیا پھر یعنی بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں آج بھی یہی ہو رہا ہے نا. آج بھی جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کو جب بتایا جائے دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ او بھائی، منی کے قطرے سے 9 مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا اس لیے ایمان لے آئے. نہیں دیکھا ہوتا تو تم اس کا بھی انکار کرتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جائے. اور مٹی سے بنا ہے وہ، مٹی سے منی
منی سے جناب پورا بچہ، یہ تھوڑے دنوں میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا دوبارہ زندہ، یہ کیسے یعنی اچھمبے کی بات ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ نہ ان پہ جادو ہوا ہے، نہ ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. جب حق آتا ہے نا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس حق کو ماننے کی توفیق ملے، کیونکہ حق ان کی خواہشات کے اگینسٹ جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے نا، بے وقوف یا پاگل کے عمل کو جھوٹ نہیں کہا جاتا. جھوٹ اسی کو کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط بیانی سے کام لے رہا ہو. کیا مطلب؟ یہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ان کا بھی ضمیر کہتا ہے کہ جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین میں جو دو بڑی بیماریاں تھیں جس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی غلامی میں آ جاؤ، تو اللہ نے اس توحید کا پھر بیان کیا. کیونکہ اسلام کا حاصل یہی ہے کہ ایک خدا کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر دیں، اور شرک اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا. وما کان معہ من الہ، اور نہ اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. اذا لذهب کل الہ، اگر ایسا ہوتا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا، لذهب کل الہ، تو ہر معبود لے جاتا بما خلق، اس چیز مخلوق کو جو اس نے پیدا کی. یعنی معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق بھی ہو، کائنات کا کریٹر بھی ہو. تم جن کو معبود مانتے ہو وہ کریٹر نہیں ہے، لہذا وہ معبود بھی نہیں ہے. اور تم بھی یہ مانتے ہو کہ ایک کریٹر نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مانتے تھے کریٹر خالق صرف اللہ ہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کو یہ معبود کریٹر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بنانے والا وہ ایک ہے. جب بنانے والا ایک ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یقیناً وہ خالق بھی ہوتے، کریٹر بھی ہوتے. تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ حصہ اللہ نے کائنات کا بنایا ہوتا، کچھ ان لوگوں نے بنایا ہوتا. تو دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے. تو لذهب کل الہ بما خلق، ہر معبود، ہر کریٹر اپنی تخلیق کو لے کے نکل جاتا، پھر دوسرا اس میں مزاحمت کرتا ہے. جیسے وراثت میں جھگڑے ہوتے ہیں، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے بعض معبود بعض پر سرکشی کرتے. جیسے دنیا میں حکومتیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے ملک لڑ رہے ہیں، حکومتیں لڑ رہی ہیں آپس میں. یہ جب بھلے کی الگ الگ ریاست ہے، اگر ایک ہی ریاست میں دو حکمران ہو پھر تو 2 دن نہیں ملک چل سکتا. تو آپ ایک ہی کائنات میں کیسے اتنے سارے معبود کے قائل ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ سب ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، سرکشی کرتے. نتیجہ کیا نکلتا؟ نظام عالم تباہ ہو جاتا. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو یہ اللہ کے لیے بیان کرتے. عیسائی کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا ٹھہرا لیا، اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے. مشرکین کہتے ہیں یہ ہمارے یہ جو بت ہیں یہ ہماری بگڑیاں بنا سکتے ہیں، اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. عالم الغیب والشہادہ، اس کا علم بھی کامل ہے، غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہے. فتعالی عما یشرکون، لہذا جن معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان تمام معبودوں سے پاک ہے، بلند اور برتر ہے. لہذا اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالے کرو، اسی کی مان کے چلو. یہ الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اگلا رکوع ہمارا بہت لمبا ہے اور آخری رکوع بھی ہے سورہ مومنون کا، اور ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں. تو 5 منٹ میں میں نہیں سمجھتا کہ اگلے رکوع کا ترجمہ ہو سکے گا، اس لیے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مومنون کا رکوع نمبر 6 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 6 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اور وہ جو اگلا رکوع ہے وہ سورہ مومنون کا آخری رکوع ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا رکوع یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جتنے بھی حضرات تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں میں دوبارہ ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے سامنے 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا قرآن رکھیں، ایک طرح کا قرآن ہو، اور پھر اس پہ نوٹس لکھا کریں اور پھر ہمیشہ اسی قرآن پہ تلاوت کیا کریں. تو جو چیزیں آپ کے ذہن سے رہ جائیں گی جب وہ لکھی ہوئی ہوں گی تو وہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. تو باقاعدہ پراپر طریقے سے آپ اس کو ایک کلاس کی طرح سنا کریں، جیسے ہم کلاس میں بیٹھ کے ٹیچر کا لیکچر سنتے ہیں اور نوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک عام پروگرام کی طرح سنیں گے جیسے بیانات سنے جاتے ہیں
تو پھر جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ آپ کو ہوگا نہیں. سیکھنے میں کچھ دنوں کی محنت ہوتی ہے, زندگی بھر انسان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پھر میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں نا لیکچر تو میں آخری لفظ دیکھتا ہوں میں نے کیا کہا ہے, کون سا رکوع. اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مومنون کا رکوع نمبر 6 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6 یعنی سورہ مومنون کا آخری رکوع وہ میں شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.